الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد امیر تابو میں جو را ہے را ساکینہ پر ہوگی اس سے پہلے زیر عارضی ہے. آواز کن کی آ رہی بھائی؟ زیر عارضی ہے را ساکینہ سے پہلے. امیر تابو میں را ساکینہ سے پہلے زیر عارضی ہیں. تو یہ را ساکینہ سے پہلے جو زیر عارضی ہیں اس کی وضاحت ہم لوگ یہاں پر کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور برائے مہربانی آپ لوگ کچھ لکھیے مت. اس کے اوپر کون نو کر رہے، ٹچ نہ کرے، کچھ بھی ٹچ بند کریے اسکرین پر. جی دیکھیے آپ غور سے، میں پہلے لکھ رہا ہوں ایک لفظ ام. یہ ام لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ پڑھا جاتا ہے ام. ایسے ہی یہ بھی لکھا جاتا ہے من، اور ایسے ہی یہ ان. ٹھیک ہے، ہمیشہ یہ جزم رہتا ہے آخر والے. اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ جزم آتا ہے. ام ہے، من ہے، ان ہے، وغیرہ وغیرہ کئی ایک ہے. تو آپ یہاں پر دیکھیں، اب ان ام کو اگر یہاں پر مثال کے طور پر ارتابو ہے، ارتابن، چلیے مثال کے طور پر یہاں پر را ساکنہ ہے اور حمزہ آلریڈی ساکن ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے، اب کیا کرنا ہے؟ اگر ارتابو کو الگ پڑھیں گے تو ارتابو پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اور اگر یہاں پر دوسرے کلمہ یعنی کہ ام کو اگر ہمیں ارتابو سے ملانا ہے تو یہ جو آپ کو جزم دکھ رہا ہے، اس جزم کو ختم کرتے ہوئے یہ میم کے نیچے زیر لگانا پڑے گا. اصل میم کے اوپر کون سی حرکت ہے آپ بتائیے؟ اصل میم کے اوپر حرکت کون سی ہے؟ جزم ہے نا. من کے نون کے اوپر جزم ہے، عن کے نون کے اوپر جزم ہے، میم کے اوپر جزم ہے، ام کے میم کے اوپر. اصل اس کی جو اوریجنل جو اس کی حرکت ہے وہ کون سی ہے؟ جزم ہے. لیکن چونکہ ہمیں اس ام کی میم کو اس را سے ملانا ہے، ٹھیک ہے، تو اب را سے ملانے کے لیے ہم زبر نہیں دے سکتے، پیش نہیں دے سکتے، یہ دونوں نہیں دے سکتے. تو ہلکی جو سب سے آسان ہوتی ہے عربی زبان کے اندر حرکت، وہ ہے حرکت زیر. اس زیر کو ہم نے یہاں پر ملانے کی غرض سے یہاں پر میم کے نیچے زیر دیا ہے. اس زیر کو کہتے ہیں زیر عارضی. اصلی میم کے اوپر جو حرکت تھی وہ جزم کی تھی، لیکن یہاں پر زیر اس آگے والے جملے سے ملانے کی وجہ سے یہاں پر زیر آیا، یہ زیر عارضی کہلاتا ہے. تو اسی لیے قاعدہ یہ بنا کہ را ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر عارضی ہو. را ساکن ہو اور اس سے پہلے کیا ہو؟ زیر عارضی ہو. اسی کلمے میں ہو یا دوسرے کلمے میں ہو. یہاں پر دوسرا کلمہ ام دوسرا کلمہ ہے اور ارتابو ایک الگ کلمہ ہے. تو ارتابو الگ کلمہ ہے، ام الگ کلمہ ہے. تو ام کے میم کے نیچے جو زیر آیا، یہ ارتابو کو ملانے کی وجہ سے ہم نے یہاں پر ارتابو کو ملانے کی وجہ سے میم کے نیچے زیر عارضی طور پر وقتی طور پر دیا ہے. ورنہ اصلاً ام کے اوپر جو جزم ہے یہی اس کی اصل جزم ہی اصل اس کی کیا ہے؟ حرکت ہے. اصل حرکت ام کے اوپر میم کا سکون ہونا ہے، من کے اوپر نون کا سکون ہونا ہے، عن کے اوپر نون کا سکون ہونا ہے. ٹھیک ہے، تو اصل جو حرکت ہے اس اصل حرکت کو ہٹا کر کے زیر عارضی لے کر کے آئے ہیں. اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ارتابو کو را ساکنہ سے پہلے زیر عارضی ہو. ارتابو کو کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ را ساکنہ سے پہلے زیر عارضی ہیں، تو اس صورت میں را کو پر پڑھا جائے گا. اب ہم اس میم کو کے نیچے جو زیر ہے اس کو را سے ملائیں گے. اب را یہاں پر پور ہوں گی، امیر تابو پڑھا جائے گا، امیر تابو پڑھا جائے گا، امیر تابو نہیں پڑھا جائے گا، امیر تابو پڑھا جائے گا. جی یہاں تک بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ حرکت ہوگی تو وہاں پر زیر دوسری حرکت ہونے کی صورت میں را ساکنہ پور نہیں ہوگی. صحیح ہے جی. دیکھیے یہ میں لکھ رہا ہوں نمبر 1 پہ ام. ٹھیک ہے، ام کے اوپر
میم ساکن ہے، ٹھیک ہے، یہ میم ساکن ہے. یہ کون لکھ رہے بھائی؟ ام کے اوپر کیا ہے؟ میم ساکن ہے. اب آپ لوگ میرے ساتھ جو ہے یہ بولتے رہیے کہ بتاتے رہیے یہ سمجھ میں آیا کہ نہیں. ام کے اوپر میم ہے، میم ساکن ہے، یہ میم ساکن یہ ام کی میم کی اصل حرکت ہے. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ جی جی شیخ جی. ہاں، جی میم ساکن ہونا یہ اس کی اصلی حرکت ہے. ام کی اصلی حرکت کیا ہے؟ میم کا میم سکون ساکن. ہونا. ٹھیک ہے، یہ کہیں پر بھی آئے گا ام ہی پڑھا جائے گا، امو اما امی نہیں پڑھا جائے گا. صحیح ہے جی جی. جی اب دیکھیے ایک دوسرا کلمہ ہے ارتابو. ارتابو ارتابو. اب دیکھیے یہ جو را ہے نا یہ را ساکنہ ہے. را جی ساکنہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہے اگر آپ اس کو الگ کر کے پڑھیں گے ارتابو کو تو ارتابو پڑھا جائے گا. وہی قاعدہ آئے گا جو ابھی میں نے آپ کو ارجعی کے اندر بتایا کہ عین کلیمے کے اوپر زبر یا زیر ہے تو حمزہ کے نیچے کیا دیں گے؟ زیر دیں گے. تو ارتابو میں جو زیر آیا وہ اس وجہ سے، ٹھیک ہے، لیکن الگ کرنے کی وجہ سے. لیکن ہمیں جو ہے اس ارتابو کو دوسرے کلیمے سے ملانا ہے، ایسے کلیمے سے جس کا آخری ساکن ہے. ام جو ہے یہ دوسرا کلمہ ہے اور ارتابو ایک دوسرا کلمہ ہے. ٹھیک ہے، ایک نمبر دو نمبر دیکھیے. تو ام ایک کلمہ ہے، ارتابو دوسرا کلمہ ہے. اب یہ دیکھیے یہاں پر جو ام کی اصل حرکت کیا ہے؟ میم کا سکون ہونا، یہ اصلی حرکت ہے. قاعدہ ہم نے کیا پڑھا؟ یہاں پر جو ارتابو کی جو را ہے، میں راؤنڈ کر رہا ہوں، یہ را ساکنہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہم نے کیا پڑھا؟ را ساکنہ سے پہلے زیر عارضی ہو، اسی کلمے میں ہو یا دوسرے کلمے میں. اسی کلمے کی مثال ارجعی ہم پڑھ چکے. دوسرے کلمے کی مثال امیر تابو ہے. امیر تابو ہے. تو ام جو ہے یہ دوسرا کلمہ ہے، ارتابو دوسرا کلمہ ہے. تو را ساکنہ سے پہلے ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ ام کے اوپر کون سی حرکت ہے. تو ام کے اوپر تو اصلاً جزم ہے. اب ہم اس کو چونکہ ملانا چاہتے ہیں ارتابو سے تو ام کے نیچے ہم کون سی حرکت دیں گے؟ کون سی دیں گے؟ بولیے. زیر دیں گے. زیر دیں گے نا. تو یہ زیر کیوں دیں گے؟ ہم زبر یا پیش نہیں دے سکتے. زبر یا پیش نہیں دیکھ سکتے. تو یہ جو زیر دیا ہم نے، جو ہم نے زیر دیا ہے، تو یہ زیر کو جب ہم ملائیں گے را سے تو یہ ہوگا امیرتابو. اس زیر کو زیر عارضی کہتے ہیں. اس زیر کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ ہاں، اس زیر کو کیا کہتے ہیں؟ زیر زیر عارضی. کیوں عارضی؟ مطلب وقتی طور پر آیا نا. اصلاً کیا ہے؟ اس کی جزم اس کی حرکت ہے. لیکن زیر کیوں آیا؟ ملانے کی وجہ سے. آگے والے کلمے سے اس کو ملانا ہے، اس لیے جزم کو ملا نہیں سکتے. بھائی دیکھیے یہ دیکھیے میم کا جزم اور را کا جزم، دو جزم ایک ساتھ جمع ہو گئے. اس کو اجتماع ساکنین کہتے ہیں. تو ایسا پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے جب اجتماع ساکنین ہو جائے، دو جزم کا ایک ساتھ جمع ہو جانا یقینی ہو جائے. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک پہلے والے حرف کو ہم اس طریقے سے زیر دیتے ہیں. اس زیر کو زیر عارضی کہتے ہیں اور اس کو ہم را سے ملائیں گے. تو اب را ساکنہ سے پہلے میم کے نیچے جو زیر ہے وہ زیر عارضی ہوا. تو کہا گیا کہ را ساکنہ سے پہلے زیر عارضی ہو. کیا ہو؟ زیر عارضی ہو تو کیا ہوگا؟ را ساکنہ پور پڑھی جائے گی، جیسے امیر تابو، امیر تابو. اس طریقے سے بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ اتنی کیا ہے زیر عارضی کا مطلب؟ جو وقتی طور پر آیا ہو، پرماننٹ وہ زیر نہ ہو. اصلاً اس کی جو کیا کہتے ہیں حرکت ہے وہ جزم ہے. اصلاً اس کی حرکت کیا ہے؟ جزم ہے. جی ہاں، اصل کیا ہے؟ اس کی حرکت جزم ہے. اور جزم کو جب ہم ملانا چاہتے ہیں دوسرے والے کلمے سے
تو ملانا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. کیوں مشکل ہوتا ہے؟ کہ دو جزم ایک ساتھ جمع ہو گئے. را ساکنہ کا بھی جزم ہے اور میم کا بھی میم کا بھی جزم ہے. دونوں جزم ایک ساتھ جمع ہو گئے، اس کی وجہ سے ہم اجتماع ساکنین کی وجہ سے ہم نہیں پڑھ سکتے. لہذا جب اجتماع ساکنین کی وجہ سے ہم دونوں جزم کو نہیں پڑھ سکتے اور دونوں کلمے کو ملانا بھی ضروری ہے، تو پھر پہلے والے کلمے کے نیچے زیر عارضی لا کر کے ہم دوسرے والے کلمے سے ملا دیتے ہیں. تو پھر یہاں پر تجوید کا ایک قاعدہ بن جاتا ہے کہ را ساکنہ ہو اور اس سے پہلے زیر عارضی ہو تو راس پر پڑھی جائے گی، را پر پڑھی جائے گی. جی بات سمجھ میں آ گیا؟ آپ ہاتھ لگائیے. را ساکن را کو پور پڑھنے کے قاعدے یہاں ہو گئے. اب اس کے بعد کون سا ہے دیکھیں چیپٹر را کو باریک پڑھنے کے قاعدے. را کو پور پڑھنے کے قاعدے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. اب را کو باریک پڑھنے کے قاعدے کیا ہیں یہاں پر دیکھیے. کہتے ہیں را باریک پڑھنے کے دو قاعدے ہیں. را پر زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے. را کے نیچے کیا ہو؟ زیر ہو تو را کیا پڑھی جائیں گی؟ باریک پڑھی جائیں. جیسے رزقن، رزقن را کے نیچے، رزق کی را کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. فریح، فریح را کو پر نہیں پڑھا جا، فوریح نہیں پڑھا جا رہا، رزقن نہیں پڑھا جا، رزقن پڑھا جا رہا ہے. فوریح نہیں پڑھا جا رہا، فریح، فریح یفرح. اس طریقے سے را کے نیچے زیر ہونے کی وجہ سے، را کے اوپر زیر ہونے کی وجہ سے را ساکن، را کیا ہے؟ باریک پڑھی جائے گی. اچھا دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر اسی کلمے میں ہو تو را کو باریک پڑھیں گے. را ساکن سے پہلے کیا ہو؟ زیر ہو. اور زیر بھی کیسے ہو؟ اسی کلمے میں ہو. اسی کلمے میں، ایک ہی کلمے میں زیر بھی ہو را ساکن بھی ہو، تو پھر را کیا پڑھی جائیں گی؟ باریک پڑھی جائیں گی. جیسے فرعون، پھر را کو ہم باریک پڑھ رہے ہیں. فر نہیں پڑھ رہے ہیں، فرعون پڑھنا غلط ہے. فرعون را کو باریک پڑھی جا رہی ہے اور را ساکن ہے. فرعون کی را باریک ہے، اس سے فا کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. تو را ساکن ہو اور زیر اسی کلمے میں اس سے پہلے ہو. را ساکن ہو اور زیر اسی کلمے میں ہو اور را کو اس صورت میں باریک پڑھیں گے، جیسے فرعون. جی یہاں تک آپ کو را ساکن پر اور را ساکن باریک ہونے کی جتنی بھی چیزیں تھی آپ کو الحمدللہ پڑھا دی گئی اور سمجھا دی گئی. اگر آپ کو اتنے چیپٹر را ساکن کو پور پڑھنے اور باریک پڑھنے تک میں، اتنے چیپٹر میں اب تک کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی آگے بڑھائیں اسکرین. جی اب کہتے ہیں را پر وقف کے وقت پر پڑھنے کے قاعدے. را اگر کہیں آپ کو نظر آتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کو وقف کرنا ہے، وقف کرنا مطلب ہی رکنا ہے نا. وقف کرنا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رکنا. اگر آپ کو کہیں پر را پر رکنا ہے مثال کے طور پر، تو پھر را کو پر کیسے پڑھیں گے؟ اس کی کچھ شکلیں اور کچھ قاعدے یہاں پر ذکر کیے جا رہے ہیں. نمبر 1، را ساکن سے پہلے ساکن اور اس سے پہلے زبر ہو تو پور پڑھیں گے. را ساکن ہے، ٹھیک ہے، را ساکن ہے، پھر اس سے پہلے بھی ساکن، را ساکن ہے اور پھر اس سے پہلے بھی حرف بھی کیا ہے؟ ساکن. یعنی گویا کہ را ساکن اور اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن، دو ساکن جمع. اس سے پہلا یعنی کہ را ساکن سے پہلے والے حرف پر ساکن اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو را پور پڑھی جائے گی. جیسے یہاں مثال دی گئی ہے والفجر، والفجر، را کو ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ پور پڑھ رہے ہیں. والفجر، فجر، والفجر نہیں پڑھ رہے، والفجر را کو پور پڑھ رہے. والوتر، والوتر. آپ دیکھیے را ساکن ہے، یہاں پہ جیم ساکن ہے، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہے، اس سے پہلے فا کے اوپر زبر ہے. ایسے ہی والوتر میں را ساکن ہے، اس کے بعد تا بھی ساکن ہے اور اس سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے. والوتر، والوتر، والفجر، والوتر. اس طریقے سے را کو کیا پڑھیں گے؟
پر پڑھیں گے. یہ را ساکن سے پہلے ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو را کیا پڑھی جائے گی؟ پر پڑھی جائے گی. دوسرا قاعدہ ہے را ساکن سے پہلے ساکن اور اس سے پہلے پیش ہو تو پر پڑھی جائے گی. اس کو ایک قاعدے میں بیان کر سکتے تھے کہ را ساکن سے پہلے ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر پڑھی جائیں گی. جیسے پیش کی مثال صفر صفر خسر صفر صفر، را کو پر پڑھا جا رہا ہے صفر خسر. تو آپ دیکھیے را ساکن ہے، اس سے پہلے فا بھی ساکن ہے، اس سے پہلے صاد کے اوپر پیش ہے. ایسے ہی را ساکن ہے، سین ساکن ہے، اس سے پہلے خا کے اوپر پیش ہے خسر صفر. را ساکن سے پہلے ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو را کیا پڑھی جائے گی؟ پر پڑھی جائے گی. صفر خسر، اس طریقے سے ہم را کو پر پڑھیں گے. ایسے ہی را ساکن سے پہلے الف مدہ، را ساکن سے پہلے کیا ہو؟ الف مدہ ہو تو را پر پڑھی جائیں گی. جیسے النار النار، نار رکیں گے نا، یہاں وقف کرنا ہے ہمیں. النار الغفار غفار، الف مدہ ہے یہاں پر، الف نون الف زبر نا اور فا الف زبر فا، الف مدہ ہے یہاں پہ. تو آپ جہاں کہیں پر را ساکن سے پہلے الف مدہ دیکھیں گے تو را ساکن سے پہلے الف مدہ ہونے کی صورت میں وہ را کیا ہوں گی؟ وہ را پر ہوں گی. وہ را کیا ہوگی بھائی؟ وہ را پر ہوں گے، کیونکہ یہاں پر ہمیں وقف کرنا ہے. النار الغفار. اسی طریقے سے چوتھا قاعدہ ہے کہ را ساکن سے پہلے واو مدہ ہو تو پر پڑھیں گے. واو مدہ ہو تو بھی کیا ہوں گی؟ پر ہوں گی را. جیسے الغفور کفور، تو را یہاں پر کیا ہے؟ ساکن ہے، اس سے پہلے واو بھی ساکن ہے اور اس سے پہلے فا کے اوپر پیش ہے. دونوں جگہوں پر سیم سیم ہے. غفور الغفور کفور. را پر ہم رک رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں، تو ہر جگہ فجر میں وقف کر رہے ہیں، وتر میں وقف کر رہے ہیں، صفر میں وقف کر رہے ہیں، خسر میں وقف کر رہے ہیں، النار میں وقف کر رہے ہیں، الغفار میں وقف کر رہے ہیں، الغفور میں وقف کر رہے ہیں، کفور میں وقف کر رہے ہیں. سب جگہ وقف ہو رہا ہے. تو وقف پر ہم را پر جب وقف کریں گے تو اس کو پر کب پڑھا جائے گا؟ را ساکن ہو، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن، اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے وقف کرتے ہوئے. ایسے ہی الف مدہ یا واو مدہ ہو را ساکن سے پہلے والے حرف پر، را ساکن سے پہلے والا حرف الف مدہ یا واو مدہ ہو تو اس را کے اوپر اگر ہمیں وقف کرنا ہے تو اس را کو پر پڑھیں گے. جیسے النار النار الغفار الغفور کفور، اس طریقے سے را کو پر پڑھیں گے. جی یہ قاعدے آپ لوگ یاد رکھیں گے. اس کے بعد ہے را پر وقف کے وقت باریک پڑھنے کے قاعدے. اس کا بالکل اپوزٹ یعنی الٹا ہم نے جو بھی پڑھا کہ پر کب پڑھیں گے؟ را کو جب وقف کریں گے اس کے اوپر رکنا ہے. ہمیں را کے اوپر رکنا ہے مثال کے طور پر، تو اس را پر وقف کرتے ہوئے کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے. تو کیسے؟ جیسے کہتے ہیں را ساکن سے پہلے یا مدہ ہو تو باریک پڑھیں گے. را ساکن ہے اور اس سے پہلے یا ہے اور اس را کے اوپر ہمیں رکنا ہے. جیسے بصیر بصیر بصیر، را ساکن ہے، اس سے پہلے یا بھی ساکن ہے، یا مدہ ہے، یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے، صاد کے اوپر زیر ہے، یا ساکن ہے، اس کو یا مدہ کہتے ہیں. تو را ساکن ہو، اس سے پہلے یا مدہ ہو اور اس را کے اوپر ہمیں رکنا ہے، وقف کرنا ہے، تو اس را کو ہم باریک پڑھتے ہیں. جیسے بصیر بصیر بصیر. را ساکن سے پہلے یا لین ہو تو باریک ہوگی، یا مدہ ہو یا لین ہو. یا لین کس کو کہتے ہیں؟ یا ساکن اس سے پہلے زبر ہو اس کو یا لین کہتے ہیں. یا ساکن اس سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، یا ساکن اس سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوتی ہے. جیسے اور اس را پر ہمیں رکنا بھی ہے اور اس سے پہلے یا ساکن یا لین ہے. جیسے خیر 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 خیر، تو را ساکن ہے، اس سے پہلے یا ہے ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، تو اس یا کو یا لین کہتے ہیں. خیر 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 خیر، اس طریقے سے. اور تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے ساکن، اس سے پہلے زیر اصلی ہو. را ساکن سے پہلے ساکن ہو، اس سے پہلے زیر کیا ہو؟ اصلی ہو تو باریک پڑھیں گے. جیسے حجر حجر حجر، را ساکن ہے،
اس سے پہلے جیم بھی ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف ہا کے نیچے زیر ہے، وہ زیر کون سا ہے؟ زیر اصلی ہے، زیر عارضی نہیں ہے۔ دیکھیے آ گیا نا زیر اصلی، اصلی ہے، اس کو ہٹا نہیں سکتے، یہ اس کا پرماننٹ، اس کی حرکت ہے ہجر کی۔ تو یہ زیر کیا ہے؟ زیر اصلی ہے، اور باریک پڑھیں گے اس را کو، رکیں گے اس کے اوپر وقف کریں گے تو حجر پڑھا جائے گا۔ قرآن میں سورہ فجر کے اندر اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر۔ حجر، حجر را پر نہیں پڑھی جائے گی، یہاں را باریک پڑھی جائے گی، لذی حجر۔ تو اس طریقے سے را ساکن ہو، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر اصلی ہو، تو اس را کو باریک پڑھا جائے گا۔ تو را پر وقف کرتے ہوئے اس را کو ہم باریک کب پڑھیں گے؟ تین شکل میں پڑھیں گے کہ را ساکن سے پہلے یا مدہ ہو تو را باریک ہوگی، جیسے خبیر، بصیر، خبیر، بصیر۔ را ساکن سے پہلے یا لین ہو تو را باریک ہوگی، جیسے خیر، خیر، خیر۔ را پر ہمیں رکنا ہے، وقف کرنا ہے۔ را ساکن سے پہلے ساکن ہو، اس سے پہلے زیر اصلی ہو تو باریک ہوگی، جیسے حجر، حجر، حجر۔ اس طریقے سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ را کو باریک پڑھنا ہے وقف کرتے ہوئے۔ یہ را ساکن کے قاعدے تھے جو آپ نے اب تک پڑھے ہیں، تمام تقریباً قواعد آپ یہاں پر پڑھ چکے ہیں۔ یہ سارے قاعدے را ساکن کے پر اور باریک اور پھر وقف کے پر اور باریک کے تمام قاعدے آپ لوگ کل یاد کر کے رکھ لیں گے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ اور اس کے بعد میں انشاءاللہ پوچھوں گا، سب لوگوں سے سوال ہوں گا اس تعلق سے، اور اب تک جتنا پڑھا ہے آپ نے اس میں سے کوئی بھی چیز نہ سمجھ میں آئی ہو تو ابھی بھی معلوم کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔